الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قربانی کے مسائل کے تعلق سے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں گزشتہ درس میں اس بات سے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ وہ کون سے عیب دار جانور ہیں جن کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات بتائی گئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش نظر رکھیں جس میں آپ نے باقاعدہ اپنی انگلی کے اشارے سے 4 عیوب کے بارے میں بتایا، یا 4 قسم کے عیب دار جانوروں کے بارے میں بتایا کہ ان کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ 4 لا تجوز فی الضحایا او لا تجزئ فی الضحایا، 4 طرح کے جانوروں کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ دبلا پتلا جانور جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ یہ 4 طرح کے عیب دار جانوروں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناکافی ہونے کا ذکر کیا۔ کچھ اور عیوب اہل علم نے ذکر کیے ہیں یا جانوروں میں پائے جاتے ہیں، آئیے ان کے بارے میں بھی دیکھتے چلتے ہیں کہ ان کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے۔ جس میں سے ایک جانور ذکر کیا ہے الحتما، یعنی وہ جانور جس کے 2 دانت جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اگلے 2 دانت یا پورے دانت اکھڑ گئے ہوں، ٹوٹ گئے ہوں، گر گئے ہوں، بے دانت جانور ہو، دانت نہ ہو۔ کیونکہ یہ دانت ٹوٹے ہوئے مقصود نہیں ہے کہ دانت اوپر سے ٹوٹے ہوئے نیچے اس کا کچھ حصہ باقی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جڑ سے اکھڑ کے ختم ہو گئے ہوں۔ کیونکہ جب جانور کے پاس دانت رہتا ہے تو وہ اپنا چارہ اچھی طرح سے کھا اور چبا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی صحت اور اس کا گوشت اور وہ صحت مند رہے گا۔ لیکن جس جانور کے سرے سے دانت ہی نہیں ہوں گے، یا اگلے 2 دانت جس کے ٹوٹ کے گر جائیں گے، تو وہ اچھی طرح سے چر نہیں سکتا اور اپنا چارہ کھا نہیں سکتا۔ اس لیے ایک تو وہ بدصورت بھی ہوگا دانت گرا ہونے کی وجہ سے، دوسرے وہ صحت مند بھی نہیں ہوگا۔ تو ان 2 وجہ سے بعض اہل علم نے ان کو بھی کہا کہ ان کی قربانی کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے، یعنی جس کے اگلے 2 دانت بالکل جڑ سے ہی ختم ہو گئے ہوں، اکھڑ گئے ہوں، ختم ہو گئے ہوں، یا سارے دانت اکھڑ گئے ہوں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی قربانی جائز ہے، ان کی قربانی جائز ہے، اگرچہ دانت والا جس کے پاس مکمل دانت ہوں اور کوئی بھی دانت ٹوٹا نہ ہو، تندرست ہو، خوبصورت ہو، تو جو جس قدر خوبصورت اور تندرست ہوگا اس کی قربانی زیادہ کامل و مکمل ہے، زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن کسی قربانی کے ناکافی ہونے کے لیے یا اللہ کے ہاں غیر مقبول ہونے کے لیے اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 جو ہے عیوب بتا کر کے بتا دیا کہ اس سے بڑے عیوب جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کم تر عیوب والے جانوروں کو، جو اس کے علاوہ جو عیوب ہیں اور جو اس سے ان ذکر کیے گئے عیوب سے کمتر ہیں، ان کی قربانی
ظاہر ہے کہ کافی ہوگی.